تین آدمی راہ میں چل رہے تھے اور بارش کی وجہ سے کسی غار کے اندر گھسے تاکہ اس بارش سے بچا جا سکے۔ تو ایک بہت بڑی چٹان آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ غار کا منہ کھل جائے، باہر نکلنے کا راستہ بن جائے، لیکن وہ راستہ بن نہ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کوئی فرضی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ انہوں نے جب نا امیدی ان کے اوپر چھانے لگی تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ آج یہاں پہ کوئی ایسا عمل یاد کرو کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ تو انہوں نے وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جو عمل انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ ایک کہنے لگا ربا میرے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میری عادت تھی کہ بکریاں چرانے کے بعد جب واپس آتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا اور بعد میں اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے مجھے دیر ہو گئی، واپس آیا تو دیکھا والدین سوئے ہوئے ہیں۔ اب میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ان کی نیند کو خراب کر دوں، اور میرے دل نے یہ بات بھی نہ مانی کہ اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ تو میں ساری رات دودھ کا کٹورا لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا۔ جب صبح وہ جاگے سب سے پہلے ان کو دودھ پیش کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، حالانکہ ساری رات بچے میرے قدموں کے اوپر پڑے روتے بھی رہے، لیکن میں نے ان کو پہلے نہیں دیا۔ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے نا تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ سے تھوڑا سا اس کو ہٹایا۔ اب جو دوسرا ہے نا وہ کہہ رہا ہے اللہ ایسا معاملہ ہوا کہ میری ایک کزن تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب تھی، اور جس بہت زیادہ یعنی میں اس کا دیوانہ تھا۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن اس کو مال کی تنگی نے تنگ کیا، اور وہ غربت کی ماری بیچاری جب میرے پاس آئی اس نے مجھ سے مال کا مطالبہ کیا۔ تو میں نے اس کا کہا کہ میں تو مال تجھے دے دوں گا، لیکن تجھے میرا ایک مطالبہ پورا کرنا پڑے گا کہ تنہائی میں مجھ سے ملنا پڑے گا۔ جب ان دونوں کی آپس کے اندر بات ہو گئی، تنہائی کے اندر ملے، تو وہ عورت رونے لگی، اور اس نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اللہ کا خوف کر، اور جس چیز کے اوپر تیرا حق نہیں ہے وہ چیز تو زبردستی اس کو استعمال نہ کر۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اب یہ انسان وہاں سے پلٹ آتا ہے اور گناہ بھی نہیں کرتا، اور اس کو وہ پیسہ مال بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ربا اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ پھر تھوڑا سا جو پتھر ہے وہ تھوڑا اور دور ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے ربا میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور کام کے لیے اس کو ہائر کیا، کام کرنے کے بعد جب میں نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو وہ خفا ہو کر چلا گیا مجھ سے، اس نے وہ چیز مجھ سے نہیں لی۔ تو میں نے اس پیسے سے ایک گائے خرید لی، اور اس گائے کی میں پرورش کرنے لگا، اور پھر اس سے اس کی نسل بڑھتی رہی تاکہ بہت سارا مال میرے پاس آ گیا۔ ایک دن وہی انسان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا حق دے۔ تو میں نے کہا یہ جو تو وادی بھری ہوئی دیکھ رہا ہے نا مال کی، یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ کہنے لگا یار مجھ سے مذاق نہ کر، میں تجھ سے وہ مزدوری مانگ رہا ہوں جو میں نے تیرے پاس کی تھی اور تو نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ تو کہنے لگا یہ سارے کا سارا مال وہ تیری اسی مزدوری سے میں نے بنایا ہے، جا یہ سارے کا سارا مال لے کے جا۔ اب وہ آدمی وہ سارا مال لے گیا، اور اس میں سے اس آدمی کو کچھ بھی چیز اس نے نہیں دی۔ کہنے لگا ربا اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ تو اس غار کے آگے سے وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ تینوں لوگ باہر آ گئے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا، جب انسان اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام چھوڑتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ چیز کبھی یہ عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ثمر دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس کا اجر لازمی طور پر ملنا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان عمل کرے تو عمل سے پہلے یہ دل کے اندر نیت سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں،
اور گناہ کا جب موقع ملے اور انسان کا نفس اس طرف مائل کرے تو انسان کو دل کے اندر سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے رب سے ملنا ہے، اس لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا کہ رب العالمین کے دربار کے اندر مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔